نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ العظیم۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے۔ جن حضرات نے اور آپ سب حضرات نے یقیناً سماعت کی ہے، اس لیے اس کی سماعت پر اور تلاوت پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ابھی یا بعد میں سجدہ تلاوت لازمی طور پر کر لیا جائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سچی ایمان والی جماعت کی صفات ذکر کی۔ اس سے پہلے جو مجرم لوگ دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کا جو انجام ہے اور ان کو جو سزا ملے گی کل قیامت کے دن، ان کے جو رویے ہیں، قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ مجرم لوگ کل اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے ان کی گردنیں ندامت، شرمساری، ذلت اور رسوائی سے جھکی ہوئی ہوں گی کہ یہ وہ مجرم تھے کہ دنیا میں دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی مفاد پرستی میں ایسے ڈوبے رہے کہ انہیں آخرت یاد ہی نہیں تھا، اللہ کا خوف اور عذاب ان کے سامنے نہیں تھا۔ اللہ نے جو انسانی اعمال کے جزا و سزا کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر دیا ہے جہنم کہ جنوں انس اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں داخل کیے جائیں گے، تو اس کا ڈر اور خوف ہی نہیں تھا۔ اللہ کی باتوں کو محض ایسی دھمکی سمجھتے تھے۔ تو ایسے مجرم کل جو ان کی گرفت اور پکڑ ہوگی، اللہ نے پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے مقابلے میں وہ مومن جو اللہ کی تعلیمات پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اس کو قبول کیا، اب یہاں ان کی صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت ان کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات پڑھے جاتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات سنائی جاتی ہیں اور اس میں جو حکم اللہ کا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم نہیں ان پر عمل کریں گے۔ متکبر وہ انسان ہوتا ہے کہ جو حق اور سچائی کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے۔ لیکن یہ مومن تکبر نہیں کرتے تھے، سچائی کو قبول کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ بے شک ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ وہ لوگ کہ جب انہیں ان اللہ کی آیات اور تعلیمات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی تھی تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے، سرے
اطاعت خم کر دیتے تھے، اپنے سر کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جھکا دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تیسری صفت یہ کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے تھے۔ نماز کا حکم ملتا تھا تو نماز پڑھتے تھے۔ یہاں سجدے کا ذکر ہے، نماز کا اہم ترین رکن سجدہ ہے، مراد اس سے نماز ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا نا، اس کی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جب اللہ کا حکم سنتے ہیں، نماز کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا اور آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ نماز میں ابتدا سے لے کر اخیر تک اللہ کی عظمت، بڑائی اور اس کی حمد کا تذکرہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور وہ تکبر و غرور سے کام نہیں لیتے کہ عام معاشرے میں جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھتے، ان پر ظلم، تشدد، ان پر کسی قسم کا غلط رویہ روا نہیں رکھتے، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، مساوات کا رویہ اور سلوک ہوتا ہے۔ نماز انسان کو عاجزی سکھلاتی ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اور خیرخواہی سکھلاتی ہے۔ جس خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر نہ ہو، وہ خدا پرستی بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں خدا پرستی کے ساتھ انسان دوستی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو اللہ کے سامنے سرب سجود رہتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت میں مگن رہتے ہیں، اسی میں اپنی عزت و افتخار سمجھتے ہیں، انسانیت سے اعراض نہیں کرتے۔ اور ان کا یہ تو دن کا حال ہے، اور ان کی راتیں غفلت کی نیند سوئی نہیں رہتے، مست شرابیوں کی طرح بستروں پر پڑے نہیں رہتے، بلکہ رات کے آخری پہر اللہ کا خوف انہیں بستروں پر ٹکنے نہیں دیتا۔ ان کے پہلو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم وہ اٹھتے ہیں اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور اس سے اپنے گناہوں کی امید، معافی کی امید لی ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس رب العالمین غفور الرحیم کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ راتیں ان کی بسر ہوتی ہیں، اور مزید یہ کہ دن کو جو کچھ کمایا ہے وہ دولت بخیل بن کر اپنے ہی کاموں کے لیے سمیٹ کے نہیں رکھتے، وہ عیاش نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کو ملا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفات ذکر کی۔ یقیناً ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی ٹٹولنا ہے، ان صفات پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہم بھی ہر وقت مستعد رہتے ہیں، یا ہم سستی اور غفلت کا یا جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اللہ کی مخلوق پر، ضرورت مندوں پر تقسیم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یا بخیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ تکبر کا ہے یا عاجزی کا ہے۔ جب بھی اللہ اس طرح ایمان والے بندوں کی صفات کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں، جہاں کمی کوتاہی ہو اس کو دور کریں۔ اب آگے ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو انعام ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس، کوئی انسان
کوئی مخلوق نہیں جانتی اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے نا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہیں انسان جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی ایسی اللہ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ولا عین، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ رات اس نے ان نعمتوں کو کبھی دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کو سنا تک نہیں، اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کو سنا، ولا خطر، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا کوئی خیال گزرا، کسی دماغ میں ان کا کوئی تصور بھی نہیں آیا۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہ کچھ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جزاء بما کانوا یعملون، جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ سوال کرتے ہیں کیا جو شخص اللہ کی تعلیمات کو مانتا ہے، اس کے مطابق اپنا عمل اور کردار ڈھالتا ہے، وہ انسان اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو اللہ کے احکامات کو اور قوانین کو توڑتا ہے اور اپنی زندگی لا ابالی میں گزارتا ہے، بدماشیوں اور عیاشیوں میں گزارتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، نتیجے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ ان سچے ایمان والوں کے بارے میں سوال ہے جن کا ایمان ان کے عمل کو دیکھ کر دنیا جو ہے وہ متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیتی تھی، دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حضرت کی خانقاہ ہے، ہندوؤں کی بستی ہے، آس پاس کثرت سے ہندو رہتے ہیں، وہاں ایک دفعہ کوئی آگ لگ گئی ناگہانی جس نے بستی کو خاکستر کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کو لے کر ان تمام لوگوں کی آگ کو بجھانے، سامان بچانے، حفاظت کرنے میں لگ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، اور پھر انہیں اپنی خانقاہ میں پناہ دی۔ جب تک ان کے گھر تعمیر نہیں کر دیے اس وقت تک ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات و اخراجات خود پورے کرتے رہے۔ آج بھی ان بزرگوں کی قبروں پہ صرف مسلمان نہیں جاتے، آپ دیکھیں گے غیر مسلم بھی جاتے ہیں، ان کو اپنا بھی مسیح اور نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ یہ تو آپ کے بزرگوں کا عمل تھا، صحابہ کرام تو اس سے بھی بہت اونچے تھے۔ آج مسلمان اس کے مقابلے میں دیکھیں، کسی فاسق، فاجر، کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، ایک جیسی ہے۔ بلکہ اب تو حال الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کی جیبیں کاٹتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر میں پھر بھی یہ خصلتیں کم پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیسا مومن ہے؟ یہ تو جھوٹا ہے، نام نہاد مسلمان ہے۔ مومن جو سچا مومن ہے، جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے، جس کا پہلے تذکرہ ہوا، ایسا مومن اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو اللہ کی تعلیمات کا منکر ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کی زندگیوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اما الذین، جب دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے تو انجام میں بھی فرق ہوگا۔ لہذا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے جنت المأویٰ ہے، وہ جنت ہے جی
جہاں اللہ نے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں اس کی مہمان نوازی کے طور پر، جن کا تذکرہ پہلے ہوا، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی اس کی جو وہ دنیا میں اعمال کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق، گناہ، جرم کا ارتکاب کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس جہنم سے جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، پھر دھکا دے کر ان کو اسی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فرشتے نکلنے نہیں دیں گے۔ جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے تو أُعِيدُوا فِيهَا، اور وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان کو کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس جہنم کے عذاب اور سزا کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس جہنم کو نہیں مانتے تھے نا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے، آخرت کے حوالے سے، اور کافر تو مانتے ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی بظاہر تو وہ آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن زندگی ایسے ہی گزار رہا ہے جیسے آخرت پر اس کا کوئی یقین ہی نہیں ہے جی۔ لیکن سچا مومن اس کا یقین تھا، اور کافر وہ جھٹلاتا تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یہ آخرت کی سزا نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی ایسے ظالموں کو، ایسے فسادیوں کو سزا دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل اینڈ کوکنی، ان کو اللہ میاں نے دنیا میں بھی سزا دی، بدر کے میدان میں بری طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل ہوئے، اور ذلیل و رسوا کر کے قلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ان کو پھینکا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے اللہ کے ان وعدوں کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو آج ان اللہ کے وعدوں کو سچا پا لیا کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا جس طرح آپ ان کو مخاطب کر کے بات ان سے کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ان کو صرف جواب دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دے رکھی، طاقت ان سے چھین لی ہے اب، لیکن یہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، کیونکہ ان کی پوری اب توجہ ہے اس طرف۔ تو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ سچی ایمان والی جماعت کو کامیاب کرتے ہیں۔ آج معاف کرنا، مسلمان عذاب میں ہے، آج مسلمان ذلت میں ہے، زلزلے کا عذاب الگ، سیلاب کے عذاب الگ، حکمرانوں کی بدماشیوں کے عذاب الگ، غربت تنگ دستی کے عذاب الگ ہیں، اور یہ جو طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ان کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے ادنا عذاب، چھوٹا عذاب، اس کا مزہ بھی چکھاتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور مقصد یہ ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ آج بھی واپس آ جائیں، ظلم، بدماشی اور شرارت والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب نہیں کوئی باز آتا تو پھر اللہ کے بڑے عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا گیا اور وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ان پر عمل نہیں کرتا، ان کو قبول نہیں کرتا۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرم لوگوں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ مجرم لوگ عذاب سے، اللہ کے انتقام سے، سزا سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں جو بھی جرائم کر رہے ہیں، کسی کا حق دبا رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم بچ جائیں گے آج اقتدار سے، مال سے، یا کسی اور طریقے سے ہم جرم سے بچ گئے دنیا میں تو آگے بھی بچ جائیں گے۔ نہیں، ان کو سزا تو ضرور ملنی ہے، دنیا میں بھی مل سکتی ہے، لیکن دنیا کی سزا چھوٹی ہوگی، بڑی سزا سے تو یہ بچ ہی نہیں سکے گی۔ دنیا کی عذاب اور سزا بس اوقات اللہ اس میں مزید تاخیر کر دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، سمجھنے کا موقع دے دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ لیکن جب کوئی نہیں باز آتا، اپنے ان جرائم پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ عذاب تو ایسے لوگوں کو ضرور ملے گا جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں،
فرمایا انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا اور اسی طرح ان کے اس بہترین انجام کا ذکر کیا، اور اس کے مد مقابل کافر، نافرمان اور فاسق اور فاجر کے بھی انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔